بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکچر نمبر 28 میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. امید ہے کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہوں گے. ٹیکسٹ بکس آج آپ کے سامنے کھلی ہوئی ہوں گی کیونکہ آج ہم ٹرانسلیشن کرنے جا رہے ہیں. تو آپ لیسن نمبر 7 اوپن کریں گے، پرنسس ابرجن، اور آپ کے پاس پیج نمبر ہوگا 38. لیڈ پینسل، کچی پینسل آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں گے. جو ورڈ آپ کو پہلے نہیں سمجھ آیا، جس کا میننگ آپ کو نہیں سمجھ آیا، اس کو آپ انڈر لائن کریں گے، اس کا میننگ لکھیں گے تاکہ ٹرانسلیشن کے دوران آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ ہو. تو آئیے اپنی جو ہے وہ ٹرانسلیشن سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر 38 سے. دا کنگ، بادشاہ، مین وائل، اسی دوران، وینٹ ہنٹنگ، شکار کے لیے جاتا، ایوری ڈے، ہر دن. بادشاہ اس دوران ہر روز شکار کے لیے جاتا. ہی واز ٹرائنگ، وہ کوشش کر رہا تھا، ٹو فارگیٹ، بھولنے کی، ہز سارو، اپنا غم، ایٹ دا ڈیتھ آف ہز سن، اپنے بیٹوں کی وفات کا. وہ اپنے بیٹوں کی وفات کا غم بھولنے کی کوشش کر رہا تھا. دا کوئین میڈ ہم پرومس، ملکہ نے اس سے وعدہ لیا، نیور ٹو ہنٹ، کہ وہ کبھی شکار نہیں کرے گا، ٹو دا نارتھ، شمال کی طرف. ملکہ نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کبھی شمال کی طرف شکار نہیں کرے گا. اف یو ڈو، اگر تم ایسا کرو گے، شی سیڈ، اس نے کہا تھا، آئی نو، میں جانتی ہوں، دیٹ سم تھنگ ایول، کہ کچھ برا، ول ہیپن، ہو جائے گا، ٹو یو، آپ کے لیے. اب یعنی کہ وہ چونکہ جانتی تھی کہ وہاں پہ پرنسس ابرجن جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ یعنی کہ اپنے شوہر کو وہاں پہ نہیں جانے دے رہی تھی. وہ کہتی ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر میں جانتی ہوں کہ تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے یا تمہارے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا. ون ڈے، ایک دن، دا کنگ ہیڈ ہنٹیڈ ٹو دا ساؤتھ اینڈ ایسٹ اینڈ ویسٹ. دا کنگ ہیڈ ہنٹیڈ، بادشاہ نے شکار کیا، ٹو دا ساؤتھ، جنوب کی طرف، اینڈ ایسٹ، اور مشرق کی طرف، اینڈ ویسٹ، اور مغرب کی طرف. ایک دن بادشاہ نے جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف شکار کیا. ہی ہیڈ شوڈ نتھنگ، لیکن اس سے کوئی چیز نہ ملی. دین، تب، ہی فارگاٹ ہز پرومس، وہ اپنا وعدہ بھول گیا. اینڈ روڈ ٹو دا نارتھ، اور شمال کی طرف سوار ہو کے چل پڑا. رائٹ ہوتا ہے مطلب سواری کرنا. ہی فاؤنڈ اے ہائی وال، اس سے ایک اونچی دیوار ملی. بلڈ ڈیپ ان دا ووڈ، جو کہ جنگل میں گہرائی میں تعمیر کی گئی تھی. دا کنگ روڈ راؤنڈ دا وال، بادشاہ اس دیوار کے ارد گرد گھوما پھرا. بٹ کوڈ ناٹ فائنڈ اے ڈور، لیکن اسے کوئی دروازہ نہ ملا. دس میڈ ہم وانٹ ٹو سی، وہ اندر دیکھنا چاہتا تھا، وٹ واز ان سائڈ، کہ اندر کیا ہے. یعنی اس کے اندر ایک تجسس پیدا ہوا، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ دیوار چاروں سائڈ سے بند ہے، دروازہ بھی نہیں ہے، تو اس کے اندر کیا ہے. سو ہی گاٹ آف ہز ہارس، چنانچہ وہ اپنے گھوڑے سے اترا. اینڈ کلائمڈ اوور دا وال، اور دیوار پر چڑھ گیا. ہی ربڈ ہز آئیز، اس نے اپنی آنکھیں ملی. یعنی آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں نا، کوئی ایسی چیز جس پہ آپ کو آپ کو یقین نہ آ رہا، تو آپ اپنی آنکھیں ملتے ہیں، دوبارہ پھر غور سے دیکھتے ہیں کہ کیا میں جو دیکھ رہا ہوں وہ واقعی ایسا ہی ہے، میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا. ہی ربڈ ہز آئیز، اس نے اپنی آنکھوں کو ملا، رگڑا. ہارڈلی ایبل ٹو بلیو، اور مشکل سے یقین کیا. وٹ ایسا، جو کچھ اس نے دیکھا. اس نے اپنی آنکھوں کو رگڑا اور مشکل سے اس پہ یقین کیا جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کیا دیکھا اس نے؟ فار دیر لے اے لولی گرل، کہ وہاں پہ ایک خوبصورت لڑکی لیٹی ہوئی تھی. کورڈ ود فلاورز، جو کیا تھی؟ پھولوں سے ڈھکی ہوئی تھی. اینڈ لوکنگ ایز دو شی ہیڈ جسٹ فالن اسلیپ، اور ایسے نظر آ رہا تھا کہ وہ بالکل ابھی ابھی سوئی ہے. شی ڈڈ ناٹ سیم ٹو بی ڈیڈ، شی ڈڈ ناٹ سیم، وہ نظر نہیں آتی، ٹو بی ڈیڈ، کہ وہ مردہ ہے.
ایسے نہیں لگتا کہ وہ مری ہوئی ہے. سو دا کنگ نیلڈ بائی ہر، چنانچہ بادشاہ گھٹنوں کے بل اس پہ جھکا. اینڈ آسکڈ ہر، اور اس کو کہا ٹو اوپن ہر آئیز، کہ وہ اپنے آنکھیں کھولے. ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مری ہوئی ہے، چنانچہ بادشاہ اس کے اوپر جھکا اور اسے آنکھیں کھولنے کے لیے کہا. بٹ شی ڈیڈ ناٹ اسپیک، لیکن وہ کچھ نہ بولی. اور موو، نہ اس نے کوئی حرکت کی، لیکن نہ وہ بولی اور نہ اس نے حرکت کی. ہی اسٹیڈ بائی ہر آل ڈے، وہ سارا دن اس لڑکی کے پاس رکا رہا. اینڈ اونلی ریٹرن ٹو ہز پیلس، اور واپس اپنے محل واپس آ گیا. وین نائٹ کیم، جب رات ہو گئی. وہ سارا دن اس انتظار میں رہا کہ یہ لڑکی ابھی بولے گی، لیکن وہ کچھ نہیں بولی. تو یہ کیا ہوا کہ رات جب ہو گئی تو یہ مایوس ہو کر واپس آ گیا. دا نیکسٹ ڈے، اگلے دن، ہی ٹوک ہز بو، اس نے اپنی کمان اٹھائی. اینڈ سیڈ، اور بولا، دیٹ ہی ووڈ ہنٹ الان، کہ آج وہ اکیلا شکار کرے گا. ہی دین روڈ، تب وہ روانہ ہوا. ایز کوئکلی، اتنی جلدی سے. ایز ہی کوڈ، جتنی جلدی وہ ہو سکتا تھا. ٹو دا سلیپنگ پرنسس، سوئی ہوئی شہزادی کی طرف. پھر وہ اس سوئی ہوئی شہزادی کی طرف تیزی سے روانہ ہوا. بٹ شی ریمینڈ سلیپنگ، لیکن وہ سوئی رہی. اینڈ نیور مووڈ، اور اس نے کبھی حرکت نہیں کی. دو ایوری ڈے ہی وینٹ، اگرچہ وہ ہر روز جاتا. اینڈ آسک ہر ٹو رائز، اور اسے اٹھنے کے لیے کہتا. لیکن وہ سوئی رہی اور اس نے کبھی حرکت نہیں کی، اگرچہ بادشاہ روز اس کے پاس جاتا اور اسے اٹھنے کے لیے کہتا. ون ڈے، ایک دن. آفٹر مینی منتھس ہیڈ پاسڈ، جب بہت سارے مہینے، کئی مہینے گزر چکے تھے. وین دا کنگ وینٹ ٹو وزٹ دا پرنسز، جب بادشاہ گیا ٹو وزٹ دا پرنسز، شہزادی سے ملنے کے لیے. ہی واز سرپرائزڈ، وہ حیران ہو گیا. ٹو سی، یہ دیکھ کر. اے بیوٹیفل بوائے، کہ ایک خوبصورت لڑکا. لینگ، لیٹا ہوا تھا. بسائڈ ہر، اس کے پاس. لیکن جب کئی مہینے گزر گئے تو ایک دن جب بادشاہ اس شہزادی کے پاس گیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے پاس ایک خوبصورت بچہ لڑکا لیٹا ہوا تھا. ٹینڈرلی، نرمی سے. ہی ٹک دا چائلڈ، اس نے بچے کو اٹھایا. ان ہز آرمز، اپنے بازو میں. اینڈ نرسڈ اٹ آل ڈے، اور تمام دن اس کی دیکھ بھال کی. بادشاہ نے کیا کیا؟ اس بچے کو نرمی سے اپنے بازو میں اٹھا لیا اور سارا دن اس کی دیکھ بھال کرتا رہا. وین نائٹ کیم، جب رات ہوئی. ہی لیڈ اٹ ڈاؤن اگین بائی دا ڈیڈ مدر. ہی لیڈ اٹ، اس نے اسے لٹا دیا. ڈاؤن اگین، دوبارہ. بائی دا ڈیڈ مدر، اس کی مری ہوئی ماں کے پاس. اینڈ ریٹرن ٹو دا پیلس، اور اپنے محل میں واپس آ گیا. جب رات ہوئی تو اس نے اس بچے کو اس کی مری ہوئی ماں کے پاس لٹایا اور اپنے محل میں واپس آ گیا. ایز دا منتھس پاسڈ، جیسے کئی مہینے گزرتے گئے. دا چائلڈ گریو، تو بچہ بڑا ہوتا گیا. اینڈ لرن ٹو ٹاک، اور اس نے بولنا بھی سیکھ لیا. جب کئی مہینے گزر گئے تو وہ بچہ بڑا بھی ہو گیا اور اس نے بولنا بھی سیکھ لیا. دا کنگ آسک، بادشاہ نے پوچھا. از یور مدر آلویز اسلیپ، کیا تمہاری ماں ہمیشہ سوئی رہتی ہے؟ نو، نہیں. ریپلائڈ دا چائلڈ، بچے نے جواب دیا. ایٹ نائٹ شی از الائیو، رات کو یہ زندہ ہو جاتی ہے. اینڈ کیئرز فار می، اور میری دیکھ بھال کرتی ہے. جی اب یہ جہاں پہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ بادشاہ سارا دن اس کے پاس رہتا، وہ مری رہتی، لیکن وہ بچے سے اس نے پوچھا تو وہ کہتا ہے کہ جب آپ چلے جاتے ہیں رات کو میری ماں زندہ ہو جاتی ہے اور یہ میری دیکھ بھال بھی کرتی ہے. ایز اے مدر شوڈ، جیسا کہ ایک ماں کو کرنا چاہیے. دا کنگ واز ڈٹرمنڈ، بادشاہ نے پختہ ارادہ کر لیا. ٹو نو مور، کہ وہ اس کے بارے میں اور بھی جانے گا. سو ہی سیڈ ٹو دا چائلڈ، چنانچہ اس نے بچے سے کہا. آسک یور مدر، اپنی امی سے پوچھو. ٹو نائٹ، آج کی رات. واٹ میکس ہر ڈائی، کہ وہ کیوں مر جاتی ہے. اس نے بچے سے کہا آج کی رات اپنی امی سے پوچھنا کہ وہ کیوں مر جاتی ہے. دا نیکسٹ مارننگ، اگلی صبح. دا چائلڈ سیڈ، بچے نے جواب دیا. دا ونڈرفل نیکلس، وہ حیران کن ہار. دیٹ دا کوئین ویئرز، جو ملکہ پہنتی ہے.
میکس مائی مدر ڈائی، اس کی وجہ سے میری ماں مرتی ہے۔ وین شی ٹیکس اٹ آف ایٹ نائٹ، وین جب شی ٹیکس اٹ آف وہ اس کو اتار دیتی ہے، ایٹ نائٹ رات کے وقت، مائی مدر از الائیو اگین، میری ماں دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ بٹ وین شی پٹس اٹ آن، لیکن جب وہ اس کو پہنتی ہے، ان دا مارننگ صبح کے وقت، مائی مدر ڈائز، میری ماں مر جاتی ہے۔ اب بچہ بادشاہ کو بتا رہا ہے کہ آپ کی بیوی ملکہ جو ہار پہنتی ہے وہ چونکہ دن کو پہنے رکھتی ہے، تو جب تک اس کے گلے میں ہار رہتا ہے میری امی مری رہتی ہے، اور جب وہ رات کو سوتے وقت ہار اتار کے رکھ دیتی ہے تو میری ماں کیا ہو جاتی ہے؟ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ The next morning the child said، اگلی صبح بچے نے جواب دیا، the wonderful necklace that the queen wears makes my mother die، وہ حیران کن ہار جو ملکہ پہنتی ہے اس کی وجہ سے میری ماں مر جاتی ہے۔ when she takes it off at night، جب وہ رات کو اس کو اتارتی ہے، my mother is alive again، میری ماں دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ but when she put it on in the morning my mother dies، لیکن جب وہ دوبارہ صبح وہ ہار پہنتی ہے میری ماں دوبارہ مر جاتی ہے۔ the king was very surprised، بادشاہ بہت زیادہ حیران ہوا۔ when he heard this، جب اس نے ایسا سنا، he said to the boy، اس نے لڑکے سے کہا، ask your mother whose son you are، ask your mother، اپنی ماں سے پوچھنا، whose son you are، کہ تم کس کے بیٹے ہو۔ بادشاہ یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہوا، اس نے لڑکے کو کہا کہ اپنی ماں سے پوچھنا کہ تم کس کے بیٹے ہو۔ when the king returned to the wood next day، when the king، جب بادشاہ returned، واپس آیا، to the wood، جنگل میں، next day، اگلی صبح، جب بادشاہ اگلی صبح جنگل میں واپس آیا، he could hardly believe، اسے بہت مشکل سے یقین آیا، the boy's news، بچے کی خبر پر، اسے بچے کی خبر پر بہت مشکل سے یقین آیا۔ مدر سیز، امی کہتی ہیں، I am your son، میں تمہارا بیٹا ہوں۔ He said، وہ بولا، I was sent، مجھے بھیجا گیا ہے، to comfort you، کہ آپ کو سکون دوں، اطمینان دوں، because your wicked queen، کیونکہ آپ کی بدبخت ملکہ murdered، قتل کر چکی ہے، your 7 sons، آپ کے 7 بچوں کو۔ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو سکون اطمینان پہنچاؤں، کیونکہ آپ کی ملکہ آپ کے 7 بیٹوں کو قتل کر چکی ہے۔ She killed them herself، اس نے ان بچوں کو خود قتل کیا ہے، because، کیونکہ she was jealous of my mother، وہ میری ماں سے حسد کرتی تھی۔ The princess ابرجن، شہزادی ابرجن سے، اس نے ان کو خود قتل کیا کیونکہ وہ میری ماں شہزادی ابرجن سے حسد کیا کرتی تھی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا آپ کا لیکچر یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ امید ہے آپ اس چیپٹر کو، لیسن نمبر 7 کو آپ انجوائے کر رہے ہوں گے اور اچھے طریقے سے آپ اس کو سمجھ بھی رہے ہوں گے۔ انٹرسٹنگ سٹوری ہے، بس ختم ہونے والی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں اس سے آگے جو ورڈز میننگ ہے وہ کریں گے، اور اس کے بعد لیکچر نمبر 30 میں آپ کا یہ چیپٹر انشاءاللہ زندگی رہی تو مکمل ہو جائے گا۔ تو آپ ٹرانسلیشن اچھے طریقے سے ریپیٹ کیجیے گا، 2-3 دفعہ سنیے گا اس کو، تاکہ کوئی مسٹیکس ہیں آپ کی تو وہ ٹھیک ہو جائیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر نمبر 29 میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔